وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 26۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مقطع ہوگا۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بس تم نے تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے محض دنیاوی زندگی میں آپس کی دوستی کی خاطر، پھر روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا اور تم میں سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 26۔ فآمن لہ لوط، اس پہ ایمان لے آئے لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر، اور کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست غالب حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت پہ قوم نے لبیک نہیں کہا، بلکہ ان کو الٹا آگ کے الو میں ڈال دیا۔ یہ اس میں تھوڑا سا یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، سورہ عنکبوت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو فرمایا ہے کہ ایمان کے دعوے کے بعد جو ہے تمہاری آزمائشیں ہوں گی، فتنہ آزمائشیں ہوں گی، وہم لا یفتنون۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ اس راستے کے ہار ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تکلیفیں، مصیبتیں وغیرہ جو ہیں یہ اس راستے کا ہار ہیں، یہ اس راستے کا زیور ہیں۔ یہ آپ نے بڑے شوق سے پہننا ہوگا، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو عشق جب ہوتا ہے سامعین کرام، تو یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات، ایسے آزمائشیں ہر ایک پہ یعنی اس کی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ یعنی پھر یہاں یہ بھی دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پہ کسی نے لبیک نہیں کہا،
فآمن لہو لوط، اس پہ ایمان لائے صرف لوط، اور ان کی بیوی تھی حضرت سارہ. تو یہ 2 شخص تھے بس. پھر آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہماری یہاں تبلیغ نہیں ہو رہی ہم آگے چلے جاتے ہیں. پھر وہ ہجرت کر کے چلے گئے وہاں سے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا، یہ ان سب نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے یعنی رب کے راستے کی. یعنی ان کی ڈیوٹی تو پہنچا دینا تھی، ان کو پیغام پہنچ گیا، یہ ایمان نہ لائے کوئی بات نہیں. انہوں نے پھر اور آپ کو معلوم ہے سفر شروع کیے، ہجرت کر لی، وطن کو چھوڑ دیا. انہو هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یعنی پیچھے نہ پڑے. قوم نے انکار کر دیا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام. قوم نے انکار کر دیا، انہوں نے پہنچا دیا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے، قوم نے انکار کر دیا، تو وہ پیچھے نہ پڑے. بس پھر وہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد جو ہے وہ اپنے بھتیجے تھے نا لوط علیہ السلام، اور اپنی بیوی کو لے کے چلے گئے. آج بھی یہی ہے سامعین کرام کہ ایک یعنی ہجرت کا حکم جو ہے آج بھی ہے سامعین کرام. جہاں آپ کو اپنے اسلام پہ عمل کرنے سے روکا جاتا ہے، آپ نے وہاں سے ہجرت کرنی ہے. آپ نے اس وطن کو، اس گھر کو، اس برادری کو چھوڑنا ہے. یہ آج کا بھی حکم ہے. یہ نہیں کہ بس آپ، اصل میں تو دیکھیں آپ نے رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چلنا ہے. اب رب کا راستہ کیا ہے کہ خود بھی حق پہ قائم رہیں اور اس کی طرف دعوت دیں. اب آپ کو حق پہ قائم رہنے میں مشکلات درپیش ہیں اور آپ کو حق پہ کوئی قائم نہیں رہنے دیتا، پھر آپ نے ہجرت کرنی ہے سامنے. اس کی پھر تفصیلات موجود ہیں، لیکن ہجرت جو ہے وہ موجود ہے اپنی جگہ پہ. اس کی اپنی وجوہات کی بنا آپ ہجرت آج بھی کر سکتے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے دیا ان کو اسحاق بیٹا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب پوتا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو جاری کیا اور کتاب اور نبوت. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ان کو ہم نے ان کا اجر دنیا میں بھی دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یقیناً یہ صالحین کی ٹولی میں سے ہوں گے. اب تھوڑا سا اس میں آپ غور کریں. ایک تو میں نے آپ کو نقطہ بتا دیا ہجرت کا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ان کا اجر دنیا میں بھی دیا. یہ دنیا میں اجر کیا چیز ہے سامعین کرام؟ یہ تھوڑا سا ہم اس بارے میں دنیا دار ہیں تو ہمیں دنیا داری کے علاوہ کچھ سوچتا بھی نہیں ہے. دنیا میں کامیابی کے لیے ہم یہ یعنی سوچتے ہیں اجر، کہ اجر کوئی مال و دولت ہوگی، کوئی ایسی دنیاوی عہدے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام. دیکھیں اجر جو ہے، اجر دنیا میں اجر کیا ہے انسان کی، یعنی ہمارے لیے خوشی کا باعث کون سی؟ دیکھیں آپ ایک مزدوری کرتے ہیں، میں تھوڑی سی آپ کو مثال بیان کروں. آپ محنت کرتے ہیں، 1 مہینے تک محنت کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کی تنخواہ ملتی ہے جو آپ کے کام سے بھی زیادہ ہے. مثال کے طور پر یعنی آپ کی تنخواہ 10,000 ہے، آپ کو 20,000 ملتے ہیں تو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ اجر آپ کو ڈبل مل گیا مثال کے طور پہ عرض کروں. یا 20,000 تنخواہ ہے، 40,000 مل جائے، آپ بہت خوش ہوتے ہیں. ہمارا ذہنیت جو ہے یہ دنیا دارانہ بن چکی ہے سامعین کرام. انسان کا دیکھیں میں آپ کو ایک مختصر بات بتاؤں. ہمارا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر اس کی خوشنودی جو ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا ہمارا نصب العین ہے. مومن کا نصب العین دنیا میں، یعنی انسان، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ خود بتایا ہے قرآن مجید میں، میں اپنے آپ سے بات نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 4 کیٹیگریوں کا تذکرہ کیا ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِیعُ الْحِسَاب. پھر تیسری کیٹیگری وَمِنَ النَّاسِ مَن منافقوں کا تذکرہ ہے کہ آپ زبان سے تو بہت اچھا ہوتا ہے اس کی جسامت. بہرحال وَمِنَ النَّاسِ جو چوتھا وہ ہے نا، چوتھا حصہ جو ہے سامعین کرام، یعنی چوتھا گروہ جو ہے، اس میں دو گروہ اچھے ہیں. پہلے کا تذکرہ ہو گیا، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو آخری اور محبوب تر ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں. مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے، مہربان ہے اپنے بندوں پر. اور یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اجر کیا ہے دنیا میں، مومن کے لیے اجر دنیا میں کیا ہے. مومن کا اجر جو ہے دنیا میں اس کو اس کا نصب العین مل جائے. نصب العین کیا ہے؟ رضائے الہی، اللہ کی رضا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی، اللہ کی. پھر دیکھیں، یہ میں تھوڑی سی تفصیل میں اور تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. اس کی یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ جھڑکیے، نہ نکالیے کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ مکھڑے کے طالب ہیں. وجہ، بعض مفسرین نے اس کی جو تفسیر کی ہے یعنی اللہ کی رضاؤں کے طالب ہیں. یریدون وجہ، جو ذات کے طالب ہیں. اب ذات کے طالب ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ رضا الہی کی بھی طالب ہیں. یریدون وجہ. اب ایسے لوگوں کو حکم یہ ہو رہا ہے کہ اپنی مجلس سے نکالیے نہیں. اب وہ دیکھیں رضا الہی ان لوگوں کو بھی. اور میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی جو آپ کو تو رضا الہی سامعین کرام، اگر میں لگی لپٹی رکھے بغیر آپ کو یہ کہوں کہ رضا الہی سب سے بڑا نصب العین ہے. اور یہ بھی اگر میں آپ کو کہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑا مقام ہے، بہت بڑی چیز ہے رضا الہی. پھر میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ قرآن سے یعنی بہت ایسے وہ ہیں کہ بس وہ خالص اللہ کی رضا جو ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتیوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہیں گے، وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مانگو مانگو مانگو. میں کہا سب کچھ اللہ تعالیٰ تو آپ نے دے دیا ہے. وہ کہیں گے کہ ایک اور نعمت ہے کہ میں تم سے راضی ہوں. آخرت میں جنتیوں سے اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں. بہت بڑی چیز ہے سامنے کا. یہ اصل اجر تو یہ ہے سامنے کا کہ آپ رب کی بندگی کرتے ہوئے شہید ہو جائیں. کیا مطلب؟
شہادت ضروری نہیں ہے خون بہنا. آپ اپنے عمل سے رب کی بندگی کرتے ہوئے یعنی رب کی رضا کی خاطر زندگی گزار دیں. آپ کو اس دنیا میں آپ کو اجر مل جائے گا. اور وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ان کو میں نے اجر دیا دنیا میں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اجر ہے کیا، اور کیا یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص ہے؟ نہیں، یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے، سب ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مومن کو یعنی دنیا کا جو اجر ہے دے دیتے ہیں. آخرت میں تو خیر اس کا اظہار ہوگا، اور وہ مکمل جو ہے وہ پھر نتیجے کی جگہ تو وہی ہے نا. لیکن یہاں بھی آپ نے اپنا حصہ اجر میں سے لینا ہے. اپنا حصہ جو ہے دنیا کا حصہ وہ آپ نے لینا ہے. اور اس کی خیر تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کرام کہ دنیا میں جو اجر ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ پیسے ٹکے، یہ دنیاوی عہدے، یہ کوئی اجر نہیں ہے سامنے کرام. ہم تو اس کو دنیا دار اس کو سمجھتے ہیں اجر، کہ آپ کی لاٹری نکل آئے مثال کے طور پہ، بانڈ نمبر آپ کا نکل آئے، یا کاروبار چمک جائے، یا نہیں، یہ چیز نہیں ہے. یہ چیز نہیں ہے سامعین کرام. قرآن کی روح سے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ تعالیٰ بعض اوقات مال و دولت کی فراوانی کے ذریعے عذاب دیتا ہے. جو آیت میں نے آپ کو پڑھی نا، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کو ان کی مال اور اولاد کی فراوانی تعجب میں نہ ڈال لے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد میں فراوانی کی وجہ سے ان کو عذاب دے. لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت. کبھی مال و دولت کی فراوانی کو اجر کا سبب نہ بنائیے گا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام، نہیں ہے ایسی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تشریف لے گئے دنیا سے، 3 دن پیٹ بھر کھانا انہوں نے کھایا نہیں. تو انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ سب سے زیادہ دنیا کا اچھائیاں تو ان کو ملی ہیں دنیا میں، ابراہیم علیہ السلام کو. اب ابراہیم علیہ السلام کون سے انہوں نے محلات بنا لیے، کون سی دولت اکٹھی کر لی. اللہ تعالیٰ تو یہاں فرما رہا ہے وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ان کو میں نے دنیا میں اجر دے دیا. اب دیکھیں دنیا میں اجر آپ دیکھیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ دنیا میں اجر کیا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے گھر بناؤ. وہ بیت اللہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ان کے بیٹے نے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ یہ ایک اعزاز ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم میرے لیے گھر بناؤ. اب دیکھیں وہ اچھا یہ حج پہ جو آپ جاتے ہیں اس میں کتنی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی. قربانی آپ کرتے ہیں تو وہ قربانی کیا نشانی ہے، کس کی یادگار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا. انہوں نے اپنے اب وہ بیٹے کی قربانی انہوں نے پیش کر دی، بیٹے کے حکم کو پورا کیا، یہ بھی اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عمل کی توفیق جو ملتی ہے سامنے کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اجر ہے، انعام ہے. اگر آپ کو نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اجر ہے. تھوڑا سا غور تو کریں نا. ہم تو احسان سمجھتے ہیں جو بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور وہ اجر ہے ایک قسم کا کہ آپ کو اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اجر ہے. نیک کاموں کی توفیق آپ کو مل رہی ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے. دنیا تو آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہے.
الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اگر آپ دنیا کے لیے دنیا میں نیک اچھائیوں کی توفیق آپ کو مل رہی ہے تو یہ اچھائیاں ہیں، یہ اجر ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی اس کی تفصیل ہے، مضمون ہے سامعین اکرام، لیکن یہ ہے کہ ان کو میں نے اجر دیا، پھر دنیا میں بھی اجر دے دیا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ یہ حج میں جو ہے یہ تو سارا مطلب وہی ہمیں سبق دہرایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر، جو اللہ تعالیٰ کا گھر انہوں نے بنایا، اس کے طواف کے لیے ہم جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں سعی جو ہوتی ہے، جو کہ واجب ہے کہ عمرے کے بعد آپ سعی کرتے ہیں، پھر وہاں میلین اخضرین ہیں، سبز رنگ جو روشنیاں ہیں نا سب، وہاں آپ دوڑتے ہیں۔ یہ کس کی یاد میں دوڑتے ہیں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شیرخوار بچے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہاں پھر جو بھی ہوا، زمزم آیا، وہ یہ سارا جو ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبول بنا لیا۔ اس جو طبعی انہوں نے دوڑ لگائی تھی 2 پہاڑیوں کے درمیان، 7 پھیرے کیے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری لیے عبادت قرار دے دی۔ اس کے بغیر آپ کا عمرہ مکمل ہی نہیں ہوتا، نہ حج مکمل ہوتا ہے سامنے کا۔ تو بہرحال وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں یقیناً یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب دیکھیں نیک لوگوں کی، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ صالحین کی ٹولی میں شامل کرے گا۔ اب آپ اگر اللہ کے اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے، ان کی بات مان لیں گے اور اس کے راستے پر چلیں گے، تو آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ادھر ہوں گے، فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ سامنے ایک بات نوٹ کر لیں، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ بھئی تم بے حیائی کرتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا، سبقت نہیں کی اس کام پہ، من احدن، کسی نے، من العالمین، اور لوگوں میں سے کسی نے بھی۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے سامعین کرام، اور اس میں ابتدائی طور پہ میں یہ عرض کر دوں، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کو ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے تھے کہ بھئی یہ تمہاری جگہ ہے یہاں، پھر وہیں انہوں نے شادی کر لی، اور وہیں انہوں نے تبلیغ، نبوت بھی مل گئی ان کو، اور ڈیوٹی بھی لگ گئی۔ تو وہ ایک ایسی قوم میں تھے جو ہماری طرح کے لوگ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پاس نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیں یہ تو ایک برائی کا تذکرہ ہے۔ ہر پیغمبر جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہر پیغمبر ابتدا میں لوگوں کو رب کی بندگی کی طرف بلاتا ہے، پھر ان کی جو اگر کوئی بڑی خرابی ہے تو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم یہ چھوڑ دو یہ کام۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو متوجہ کیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف، اور برے کاموں کو چھوڑنے کی تلقین کی۔ تو چلیں بس ابھی آج تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم ووہبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ ترجمہ سنا دیں۔ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ فآمن لہ لوط، ان پہ ایمان لے آئے لوط جو ان کے بھتیجے تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں، میں اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کی حکم سے۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب اور حکیم ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق، اور ہم نے ان کو بخش دیے اسحاق اور یعقوب۔ وجعلنا، اسحاق بیٹا پوتا یعقوب، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ، پھر ان کی ذریت میں نبوت ہم نے قائم کر دی اور کتاب۔ یعنی یہ بھی ایک نعمت ہے نا سامعین کرام کہ آپ کی اولاد بھی نیک ہو، اور اس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں نبی آئے ہوں گے، تقریباً 2500 سال ہیں ان کا۔ وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ان کو ہم نے دیا اجر دنیا میں، اور آخرت میں یہ صالحین کی ٹولی میں سے ہوں گے۔ سامعین کرام، ہم ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Then Lot believed in him and said, I am emigrating to my Lord. He is the noble, the wise. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. And we granted him Isaac and Jacob, and conferred on his descendants the prophethood and the book, and gave him his reward in this life, and in the hereafter he will be among the upright. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔